بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کتاب میں حدیث نمبر 502، اور در حقیقت اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں مسلسل یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ دین اسلام میں بندہ مومن کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ اگر انسان کبھی بیمار پڑ گیا اس دنیا کی زندگی میں، یا اور کسی بھی شکل میں کوئی پریشانی اسے درپیش آ گئی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر یہ ارشاد ہے، فرمائے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن حتی الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایا۔ یعنی مسلمان کو اگر کبھی کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہو یا کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہو، کہ کوئی جسمانی تکلیف ہے، مثلا مرض ہے، بیماری ہے، یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ذہنی اور دلی صدمہ ہو، کوئی رنج و غم ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو کہ ولا ہم ولا حزن، پھر مزید یہ کہ حتی الشوکۃ یشاکھا، اگر کبھی اسے کوئی کانٹا بھی چبھ گیا تو یہ چیز مومن کے لیے، یہ دنیاوی تکلیف اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ چیز کفارہ سیئات، یعنی گناہوں اور لغزشوں سے معافی کا اور مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ تو یوں اسی سلسلے میں ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ جو حدیث ہے تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں، جاءت الحمى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ یہ جو بخار ہے، یہ بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور یوں کہنے لگا، یعنی ناظرین کرام، یہ بخار یعنی یہ بیماری، یہ تکلیف، انسان کو جو بخار ہو جائے کرتا ہے بعض اوقات، یہ کس طرح، کس شکل میں، کس ہیئت میں چل کر آیا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، ہم کلام ہوا، کس طرح اس نے یہ گفتگو کی اور بات چیت کی، کیسے وہاں پہنچا یہ بخار، تو یہ کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس اللہ نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو یہ قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ اللہ جب چاہے تو جاندار چیزوں کے علاوہ مزید یہ کہ بے جان چیز بھی بولنے لگے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔
کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یقیناً۔ تو یہ بخار وہاں پہنچا اور یوں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابعثنی الی آثر اہلک عندک، یعنی اے اللہ کے رسول، آپ کے عزیز و احباب میں، آپ کے اپنے جو خاص لوگ ہیں ان میں، آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ قسم کے افراد ہوں، آپ مجھے ان کے پاس بھیج دیجئے۔ یعنی یہ بخار اس وقت آیا تھا تمحیص اور تکفیر کی غرض سے، یعنی پاک و صاف کر دینا۔ بخار تو ویسے ہی کہ جس طرح کسی بھی تکلیف کا معاملہ ہے، کہ وہ جسمانی تکلیف ہو یا ذہنی صدمہ ہو، رنج و غم ہو، کوئی الم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، تکلیف کسی بھی شکل میں ہو، وہ مومن کے لیے گناہوں سے کفارہ بن جایا کرتی ہے وہ چیز۔ تو بخار بھی ظاہر ہے کہ تکلیف ہے، اور یہ چیز بھی گناہوں سے کفارہ بن جایا کرتی ہے، یعنی بخار۔ لیکن اس موقع پر بطور خاص، کہ جس طرح مقولہ مشہور ہے کہ محنہ فیہا منحہ، یعنی ایسی محنت، ایسی مشقت اور ایسی تکلیف کہ در حقیقت جو اپنے اندر منحہ یعنی بڑا انعام لیے ہوئے ہو، کہ بظاہر وہ تکلیف ہے، وہ مشقت ہے، وہ محنت ہے، لیکن در حقیقت وہ محنت نہیں بلکہ وہ منحت ہے، وہ انعام ہے، وہ کوئی نعمت ہے کہ اس میں خیر و خوبی کا کوئی بڑا پہلو پوشیدہ ہے۔ تو اس موقع پر بطور خاص یہ بخار اسی غرض سے وہاں پہنچا تھا کہ جس کسی کو یہ بخار ہو گیا تو گویا اللہ کے حکم سے وہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے بخار نے آ کر یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اپنے خاص لوگوں میں جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہوں، آپ کو جو سب سے بڑھ کر عزیز ہوں، پیارے ہوں، آپ مجھے ان کے پاس بھیج دیجئے، یعنی یہ نعمت بن کر آیا ہے بخار۔ اور جو سب سے زیادہ پیارے اور خاص قسم کے افراد ہوں تو ظاہر ہے کہ وہی بڑی نعمت کے حقدار ہوں گے دوسروں کی بنسبت۔ فبعثها الى الانصار، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو بھیج دیا انصار مدینہ کی جانب، یعنی یہ انصار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت کے جذبات تھے کہ یہ انصار مدینہ، کہ ان کے بڑے احسانات تھے مسلمانوں پر، بالخصوص حضرات مہاجرین پر، کہ 13 سالہ وہ جو مکی دور تھا، تو اس مکی دور کے اختتام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ مکہ میں موجود وہ کمزور اور مظلوم و مجبور قسم کے وہ مسلمان کہ جنہیں مشرکین مکہ نے ہر قسم کی تکلیفیں انہیں پہنچائیں، اور یہ کہ ایذا رسانیوں کے وہ لامتناہی سلسلے، تو اب 13 سالہ مکی دور کے اختتام پر جب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اب سبھی مسلمان مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں، تب انتہائی بے سر و سامانی اور بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ باقی تمام مسلمان بھی
مکہ سے ہجرت کر گئے تھے مدینہ کی جانب خالی ہاتھ، اور وہاں مدینہ پہنچنے پر انصار مدینہ یعنی جو مدینہ کے باشندے تھے، انہوں نے جس بے مثال طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا، اور وہ ایثار اور ہمدردی کی وہ مثالیں، ایسی مثالیں قائم کی کہ جن کی وجہ سے قرآن کریم میں انصار مدینہ کے ایثار کی تعریف خود اللہ عز و جل کی جانب سے بیان کی گئی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہیں، خود تنگ دست ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی میسر ہے ایثار سے کام لیا کرتے ہیں اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے۔ اور یہ کہ جس طرح انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے مدینہ آمد کے موقع پر دیدہ و دل فرش راہ کیا، سر آنکھوں پر انہیں بٹھایا، اپنے گھروں میں بھی اور اپنے دلوں میں بھی انہیں بسایا، تو یہی وہ اسباب تھے کہ جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں انصار مدینہ کے لیے بہت زیادہ عزت اور محبت کے جذبات تھے۔ بخار نے آ کر جب یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین قسم کے جو افراد ہوں، جو آپ کے بہت ہی پیارے اور عزیز ہوں، تو مجھے آپ ان کے پاس بھیج دیجئے۔ یعنی یہ بخار اللہ کی طرف سے بڑی نعمت بن کر آیا تھا کہ گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی غرض سے آیا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کی جانب بھیج دیا۔ اور جیسا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یادگار کلمات ارشاد فرمائے تھے، فرمایا کہ لو ان الناس سلکوا شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، یعنی اگر سبھی لوگ، یہ تمام دنیا والے، یہ سبھی انسان کسی راستے پر چلے جا رہے ہوں، لیکن یہ انصار مدینہ یہ ان سے الگ کسی دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، تو میں یقیناً اسی راستے پر چلوں گا کہ جس راستے پر یہ انصار چل رہے ہیں۔ اتنی محبت انصار مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ سے یوں دعا کی تھی، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، یا اللہ تو انصار پر رحم فرما اور ان کے بچوں پر بھی رحم فرما، اور ان کے بچوں کے بچوں پر بھی یا اللہ تو رحم فرما۔ تو اس سے بخوبی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انصار مدینہ کا کس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ تھا، لہذا بخار جو کہ نعمت بن کر آیا تھا اس وقت، کہ گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بخار کو انصار مدینہ کی جانب بھیج دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو معلوم ہی تھی کہ یہ بخار کوئی ہمیشہ کے لیے تو آیا نہیں ہے، یہ وقتی تکلیف ہے، وقتی معاملہ ہے، پھر یہ چلا جائے گا آخر۔
فبقیت علیہم 6 ایام ولیالیہن، چنانچہ بخار وہاں انصار مدینہ کے گھروں میں جا پہنچا اور 6 رات اور 6 دن 6 رات مسلسل انہیں بخار رہا۔ فاشتد علیہم، آخر انہیں اس بخار کی وجہ سے بڑی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ بخار تو ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا تمام جسم متاثر ہوا کرتا ہے، کہ سر سے پاؤں تک بخار کے اثرات، کہ انسان جس کسی کو بخار ہو اسے کسی بھی جگہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر اگر دیکھے گا کوئی انسان، کہ اگر سر کو ہاتھ لگایا جائے، سر کو چھو کر دیکھے تو سر بھی گرم، ہاتھ بھی گرم، پاؤں بھی گرم، کہ تمام جسم میں یہ تکلیف۔ پھر یہ کہ انسان کے اعضاء، انسان کے قوا، انسان کے حواس اور اس کے ہوش اور اس کی عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ بخار کی شدت کی وجہ سے متاثر و مجروح ہوا کرتی ہیں۔ لہذا 6 دن گزر گئے بخار کی کیفیت میں، تو اب انہیں بڑی پریشانی اور تکلیف محسوس ہونے لگی۔ فَأَتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے اور ان کی خبر گیری اور مزاج پرسی کی خاطر۔ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، تب اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ بخار کی یہ تکلیف اور 6 دن گزر چکے ہیں، اس بارے میں پریشانی کا اظہار کیا۔ تو اس کے بعد آگے ناظرین کرام اس بارے میں مفصل گفتگو ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید گفتگو کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔